مرد اور عورت کی نماز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے شریعتاً، اور جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہی صحابہ نے اپنایا، وہی صحابیات نے بھی اپنایا اور ویسے ہی اس پر عمل کیا گیا۔ تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب عورتیں سجدہ کریں گی تو بالکل مردوں کی طرح کریں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے اور آخری نبی ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کی بھی کافی ڈیمانڈ سامنے آئی اور لوگوں نے مجھے کہا کہ میں اس ٹاپک پر ضرور بات کروں۔ آپ تمام دوستوں کا جو یوٹیوب کی میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے پاس سوالات لے کر آتے ہیں کہ میں ان ٹاپکس پر ضرور بات کروں، تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے، الگ ہے، اور دین اور اسلام میں کیا رولنگ ہے اور ہمیں دین اس بارے میں کیا بتاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں آج کے اس ٹاپک پہ۔ آج جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یقیناً میری تمام پیاری بہنیں، مائیں اور میرے بھائیوں کے لیے ہو سکتا ہے شاکنگ ہو، کیونکہ امید کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو سنا ہوگا اور اس پر عمل کر رہے ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے نہیں سنا وہ آج اس بات کو اچھی طرح سے سن لیں، سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی چینج کریں اور اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ صحیح دین کو سمجھیں اور آگے بڑھائیں اور اس پر یقیناً عمل بھی کریں۔ تو وہ بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے شریعتاً۔ شریعت میں نماز کا طریقہ مرد اور عورت دونوں کا بالکل ایک جیسا ہے۔ ایسی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے جس میں صحابیات نے یہ بولا ہو کہ ہم نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں اور صحابہ نے بولا ہو کہ ہم نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں، بلکہ ابو داؤد کی ایک روایت یہ ہے جو ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعلق آتا ہے کہ جو کافی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مشہور صحابیہ ہیں، صحابیہ گزری ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ جب بھی وہ نماز پڑھتیں تو بالکل ویسے پڑھتیں جیسے کہ مرد نماز پڑھتے ہیں یا جیسے صحابی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو عورتوں اور مردوں کی نماز پڑھنے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی کے اوپر صحیح بخاری کی حدیث 631 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی کہ نماز ویسے پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حج بالکل ویسا کرو جیسا مجھے حج کرتا دیکھو۔ تو لہٰذا ہمارے اوپر جو فرض عبادتیں ہیں ہمیں بالکل ایسے پڑھنی چاہیے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پڑھا، اور جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہی صحابہ نے اپنایا، وہی صحابیات نے بھی اپنایا اور ویسے ہی اس پر عمل کیا گیا۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمیں اپنی نماز کا طریقہ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی اس کو ہمیں کرنا چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے
کہ اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہے، تو وہ اپنے ہی قریبی کسی ایسے شخص سے کانٹیکٹ کرے جو سمجھتا ہو کہ وہ عالم دین ہے یا وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو. تو اس طرح سے دین کے معاملات میں انسان کو کبھی شرمانا نہیں چاہیے. اچھا، ایک اور واقعہ، اچھا اس بارے میں، مطلب میں بتاؤں کہ اس بارے میں کہ نماز کا طریقہ مرد یا عورت کا الگ الگ ہے، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی نماز کے لیے طریقہ الگ بتایا ہو. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا آپ لوگوں کو فنی بھی لگے گی اگر آپ میری بات کو مانیں. نماز کو بالکل ویسے پڑھیں، مرد حضرات کے لیے نماز کو بالکل ویسے پڑھیں جیسے ہماری ماں اور بہنیں نماز پڑھتی ہیں گھر میں. اب وہ کیسے پڑھتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. عورتیں تکبیر میں جب ہاتھ اٹھاتی ہیں تو کندھے اور کانوں کے درمیان میں اٹھاتی ہیں. مرد حضرات کو بھی بالکل تکبیر ایسے ہی کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ بتایا اس میں تکبیر میں ہاتھ ایسے اٹھانے کو بولا. لیکن کچھ لوگ ایسے لگاتے ہیں کانوں کا ہاتھ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کانوں کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ سنت ہے، یا ایسے کرتے ہیں یا ایسے کر لیتے ہیں، کچھ ایسے کر لیتے ہیں. اس طرح سے کوئی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں ملتی یا صحابیوں کی زندگی سے نہیں ملتی. جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر میں آپ نے ہاتھ ایسے اٹھانا ہے جیسے ہمارے یہاں ماں بہنیں ہمارے گھر میں جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں ویسے کرتی ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھا کرتے تو سینے پر باندھا کرتے. ہمارے گھر کی عورتیں نماز جب پڑھتی ہیں تو ہاتھ کہاں باندھتی ہیں؟ سینے پر باندھتی ہیں. تو عورتوں کی نماز سنت کے طریقے سے زیادہ قریب ہے بجائے مردوں کے. تو اب آپ کو ایک چھوٹی سی چیز میں نے بتا دی کہ جب آپ تکبیر کریں تو ہاتھ بس ایسے، ہاتھ باندھیں تو ایسے. اچھا، ایک اور بات جو ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب ہم جیسے کہ مرد حضرات جب سجدے میں جاتے ہیں، پر ہماری جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کا سجدہ کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہے مردوں سے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا وہ مرد اور عورت سب کا ایک جیسا تھا. صحابہ تو بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب سجدہ کرتے تو ان کے بغل کے بال کی سفیدی، بغل کے جو سفیدی ہے وہ نظر آتی. سبحان اللہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کے پاس اتنے موقع نہیں تھے، اتنے ان کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں تھے کہ وہ کوئی بہترین کپڑا پہنتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہوں نے زندگی بہت سادہ گزاری تاکہ ہم کو وہ تعلیم دے سکیں سادہ زندگی رہنے کی. تو وہ ایک کپڑا ہوتا تھا بڑا لمبا سا، اس کو ایسے کاٹ کے پہن لیا کرتے تھے. تو اس میں جب آپ سجدہ کرتے تو کونیوں کو پورا سجدے میں ایسے اٹھایا کرتے جس سے بغل کی سفیدی نظر آتی. سبحان اللہ. تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب عورتیں سجدہ کریں گی تو بالکل مردوں کی طرح کریں گی. عورتوں کے لیے سجدے کے لیے کچھ الگ سے حکم نہیں ہے. اور جتنی بھی صحابیات گزری ہیں ان سب نے صحابہ کی طرح اور رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق بالکل سیم مردوں کی طرح سجدہ کیا. اچھا، عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت جو مسجدیں تھیں ان میں الگ الگ روم نہیں تھے یا فیسلٹی الگ سے موجود نہیں تھی عورتوں کی نماز کے لیے. اب جیسے آج کل تو موجود ہے کہ عورتوں کے لیے الگ ایک جگہ ہے، بالکل پردے کا خاص انتظام ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے زمانے میں مسجد میں نماز جب عورتیں پڑھنے آتی تو مردوں سے بہت پیچھے نماز پڑھا کرتی. اس وقت کے ٹائم پر بھی کچھ لوگ مسجد میں، مرد حضرات نماز پہ دیر سے آتے، اور جب وہ آتے تو عورتوں کے پاس سے ہی گزر کے جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی تھی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے گزرو. تو اس کا جو مقصد میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں تھا کہ اس ٹائم پر عورتیں پھر اپنے آپ کو سمیٹ کے نماز پڑھتی کہ مرد حضرات جو لیٹ آئیں گے گزریں گے. اس ٹائم پر بھی عورتیں بالکل ویسے ہی نماز پڑھتی تھیں جیسے کہ مرد نماز پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ کیونکہ مردوں کے پردے کی وجہ سے وہ نماز ایسے نہیں پڑھتی جس طرح مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے اور اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. ہم
کو صرف وہی کرنا چاہیے جو ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ تو سبحان اللہ، آج ہم نے اس بات کو چھوٹے سے اس ویڈیو میں سمجھ لیا کہ مرد اور عورت کی نماز بالکل ایک جیسی ہے۔ ہم نے یہ سیکھ لیا کہ تکبیر میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں سنت کے مطابق، ہم نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں سنت کے مطابق۔ اس کے بعد عورتوں کا سجدہ اور مردوں کے سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ویسے ہی سجدہ عورتیں بھی کریں گی جیسے مرد حضرات کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کریں اور اپنی پیاری مائیں اور بہنوں تک اس ویڈیو کو پہنچا دیں، اس پیغام کو پہنچا دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری گھر کی عورتوں کو، بچوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے کہ میں اسی طرح آپ کے تمام سوالات کے جوابات چھوٹی سی ویڈیوز میں بنا کر ان کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ پلیز اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو نہ صرف لائک کریں بلکہ سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور پلیز اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کریں اور اس بات کی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔